جو کہ اتبۃ العباسیہ حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کا آفیشیل میڈیا نیٹ ورک، انہوں نے بھی یہ رپورٹ نشر کی ہے اور تاریخی منظر وہ دیکھنے کو یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں جب آپ سنیں گے اور تمام حسینی جب اس واقعے کے متعلق سنیں گے، جانیں گے، تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے کہ اللہ اہل بیت کے وسیلے سے کس طرح سے عطا کرتا ہے۔ اس وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو محبت امام حسین علیہ السلام ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے اور یہ عطا ہے، یہ پروردگار کی بہت بڑی عطا ہے دنیا کے تمام حسینیوں پر۔ اور جو عشق حسین کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور محبت حسین میں جو عاشقان کے جذبے ہیں، جو اظہار عقیدت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، وہ مناظر بھی سوائے حسینیت کے اور کہیں نہیں ہیں۔ اور انسان حیران رہ جاتا ہے یہ مناظر دیکھ کر کہ اس دور میں ایسے ایسے عاشقان امام حسین ہیں کہ جن کے دل اس قدر لبریز ہیں محبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ یہ واقعات بھی جب منظر عام پر آتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تبلیغ ہے۔ جس طرح سے تاریخی حقائق، تاریخی واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ عام ہوئے ہیں، اسی طرح سے ان واقعات کی تشہیر بھی مکتب اہل بیت کے لیے بہت بڑے فروغ کا باعث ہے اور بہت بڑی یہ ایک تبلیغ ہے جو کہ ساری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ جب سے یہ کربلا میں پیدل چل کر لوگ جاتے ہیں اور اس کو ساری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے، تو یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سال کے آغاز میں ایک ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، کس طرح سے دعائیں پوری ہوتی ہیں محبان اہل بیت کی، کہ ایک شخص جو کہ عراقی سیکیورٹی فورسز سے جس کا تعلق تھا اور وہ روضہ مولا علی پر تھا اپنی 3 بیٹیوں کے سمیت، اور تینوں بیٹیوں کے دلوں میں سوراخ تھے، اس نے وہاں پر دعا کی، ایک شکوہ کیا۔ وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، پھر ایک عراق کے تاجر نے اس کے علاج کا خرچہ اٹھایا اور اسے ہندوستان بھیجا، انڈیا بھیجا کہ وہاں سے علاج کروائے، وہاں پر کوئی دل کا ہاسپٹل تھا۔ تو جب وہاں پر وہ آئے اور جب ان بچیوں کے ٹیسٹ ہوئے، تو جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ جو پہلی رپورٹس تھیں ان سے بالکل مختلف رپورٹس یہ تھیں اور ان بچیوں کے دلوں میں سوراخ تھے ہی نہیں۔ تو اللہ اس طرح سے عطا کرتا ہے اہل بیت کے وسیلے سے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آیا ہے حال ہی میں، جو کہ اتبۃ العباسیہ حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کا آفیشیل میڈیا نیٹ ورک، انہوں نے بھی یہ رپورٹ نشر کی ہے اور تاریخی منظر وہ دیکھنے کو ملا کہ 2 بزرگ، 2 ضعیف العمر شخصیات جن کی عمر 70 سال سے 80 سال کے درمیان ہوں گی، دونوں بزرگ پیدل چل رہے ہیں بصرہ سے کربلا تک، اور یہ سفر بنتا ہے تقریباً 600 کلومیٹر کا۔ تو 600 کلومیٹر کا سفر کوئی آسان کام نہیں ہے، جوان کے لیے آسان نہیں ہے، تو یہ بزرگ اتنا طویل سفر کر رہے ہیں۔ تو سوال جب کیا گیا ان بزرگوں سے کہ آپ یہ سفر کیوں کر رہے ہیں، تو ایک بزرگ نے رونا شروع کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ میرا ساتھی ہے، یہ جو 600 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ اہل بیت کا کرم ہے، خاص طور پر اس پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ اتنا طویل سفر کر رہا ہے۔ اور اس کی انہوں نے پوری تاریخ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 2004 میں جو حملے ہوئے تھے کربلا میں، پوری دنیا میں وہ مشہور ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں زائرین شہید ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو میرا ساتھی ہے 2004 میں ان حملوں میں شدید زخمی ہو گیا تھا، اور اتنا زخمی کہ اپاہج ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا تھا، یہ کمبل میں ڈال کر اس کو اٹھا کر کہیں پر لے کر جاتے تھے، یہ روتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے التماس کی کہ مجھے قبر امام حسین کی زیارت کے لیے لے جاؤ، تو اس کے اہل و عیال اسے کمبل میں ڈال کر اٹھا کر کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر لے کر گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہاں پر دعائیں کرتا رہا اہل بیت کے وسیلے سے، امام حسین کے وسیلے سے، اور یہی کہتا رہا کہ مولا میں ہمیشہ چل کر آپ کے روضے پر آتا ہوں، آج دیکھیں کہ میں خود چل کر نہیں آ سکتا، میری ایسی حالت ہے، میں بستر پر ہوں، مجھے شفا
عطا کر دیں۔ تو یہ بزرگ بتاتے ہیں کہ اسی وقت اسے ایک آواز آئی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ مار کے کہا ہے چلو اٹھو، اور وہیں پر انہوں نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی منت تھی کہ مجھے چلنے پھرنے کے قابل کر دیں، تو مولا حسین کے وسیلے سے میری اللہ نے یہ دعا قبول کی ہے، تو میں جب تک میری زندگی ہے جیسی بھی میری حالت ہوگی میں روضہ حسین کی طرف چل کر جاؤں گا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے وہ زارو قطار روتے رہے وہ بزرگ۔ تو سلام ہے ایسے عاشقان حسین کو۔ اور آج کے دور میں یہ چیزیں جب منظر عام پر آتی ہیں تو واقعاً مومنین کے دلوں کا یہ سہارا بھی ہے، ظاہر ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ بہت سے مومنین ہمیں دعاؤں کا کہتے ہیں، تو ہم ان سب مومنین کو یہی کہتے ہیں کہ پروردگار سے اس وسیلے سے آپ دعا کریں تو انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کبھی دیر ہو جائے عطا میں، دعا کی قبولیت میں بعض دفعہ دیر ہو جاتی ہے، تو اس میں ہماری ہی کوئی بہتری ہوتی ہے، ان کی عطا پہ نہ شک ہے نہ کوئی ان میں کمی ہے۔ تو یہ عشق حسین کے مناظر ہیں کہ جو آج ساری دنیا کے سامنے ہیں، کہ ایسا جذبہ، ایسی محبت دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں کہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ، زبان سے یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن 1 کلومیٹر بھی کسی ضعیف کا چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ بزرگ سلام ہے ان کے جذبے کو کہ کس طرح سے 600 کلومیٹر کا فاصلہ کتنی گرمی میں، اور سفری مشکلات آپ کے سامنے ہیں۔ عراق میں تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے، 50 ڈگری تک گیا پچھلے دنوں میں۔ تو اتنی گرمی میں اتنا طویل سفر اور اتنی زیادہ عمر، تو یہ فقط اور فقط جذبہ عشق حسین ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عطا ہے، اور ہم دعا گو ہیں تمام مومنین کے لیے جو ہمیں التماس دعا کا کہتے ہیں، جس کی جو حاجت ہے، جس کی جو پریشانی ہے، پروردگار بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام سب کی حاجات، سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ جس قوم کے بزرگوں کے اتنے جذبے ہوں تو اس قوم کے جوانوں کے کیا جذبے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسینیت ہمیشہ زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گی، اور یزیدیت مرد آباد تھی، مرد آباد ہی رہے گی۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ من 2014 انا امشي للامام الحسين، هاي كرامه الامام الحسين وسيدتي فاطمه الزهراء، هاي كرامتهم وهم البنين، ضحوا على مودنا، الامام الحسين ضحى على مودنا. هذا الطفل اللي يطقه جننا لو زحف ليش الجسر وامشي للحسين ما يقطع هذا ما وصلت